بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کی نیت کے متعلق بات کروں گا کہ نماز کی پانچویں شرط جو ہے نیت ہے۔ تو آج میں اس کے متعلق دوسرا حصہ عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اب میں آپ کو نماز کی پانچویں شرط نیت کے متعلق دوسرا حصہ عرض کرتا ہوں۔ مقتدی نے نیت اقتدا کی مگر فرضوں میں تعین فرض نہ کی تو فرض ادا نہ ہوا، یعنی جب تک یہ نیت نہ ہو کہ نماز امام میں اس کا مقتدی ہوتا ہوں۔ جمعہ میں بانیت اقتدا نماز امام کی نیت کی، ظہر یا جمعہ کی نیت نہ کی نماز ہو گئی، خواہ امام نے جمعہ پڑھا ہو یا ظہر، اور اگر یا بانیت اقتدا ظہر کی نیت کی اور امام کی نماز جمعہ تھی تو نہ جمعہ ہوا نہ ہی ظہر کی نماز ہوئی۔ یہ فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ مقتدی نے امام کو قاعدہ میں پایا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ قاعدہ اولا ہے یا قاعدہ اخیرہ ہے، اور اس نیت سے اقتدا کی کہ اگر یہ قاعدہ اولا ہے تو میں نے اقتدا کی ورنہ نہیں، تو اگرچہ قاعدہ اولا ہوا اقتدا صحیح نہ ہوئی، اور اگر اس نیت قاعدہ کی کہ قاعدہ اولا ہے تو میں نے فرض میں اقتدا کی ورنہ نفل میں، تو اس اقتدا سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ قاعدہ اولا ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ یوں ہی اگر امام کو نماز میں پایا اور یہ نہیں معلوم ہوا کہ عشاء پڑھتا ہے یا ماہ رمضان میں تراویح جو پڑھی جاتی ہے تراویح ہے، اور یوں اقتدا کی کہ اگر فرض ہے تو اقتدا کی، تراویح ہے تو نہیں، تو عشاء ہو خواہ تراویح اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ اس کو یہ چاہیے کہ فرض کی نیت کرے کہ اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض ورنہ نفل تو ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ امام جس وقت جائے امامت پر گیا اس وقت مقتدی نے نیت اقتدا کر لی، اگر بوقت تکبیر نیت حاضر نہ ہوا اقتدا صحیح ہے، بشرطے کہ اس درمیان میں کوئی عمل منافی نماز پایا گیا ہو، بشرطے کہ کوئی عمل منافی نماز نہ پایا گیا ہو۔ نیت اقتدا میں یہ علم ضرور نہیں کہ امام کو کون ہے، زید ہے یا عمر ہے، اور اگر بہنیت یہ نیت کی کہ اس امام کے پیچھے اور اس کے علم میں وہ زید ہے، بات کو معلوم ہوا کہ عمر ہے، اقتدا صحیح ہے، اور اگر اس شخص کی نیت نہ کی بلکہ یہ کہ زید کی اقتدا کرتا ہوں، بات کو معلوم ہوا کہ عمر ہے تو صحیح نہیں۔ یہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے مسئلہ۔ جماعت کثیرہ ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ نیت اقتدا میں امام کی تعین نہ کرے، یوں ہی جنازہ میں یہ نیت نہ کرے کہ فلاں میت کی نماز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ نماز جنازہ کی یہ نیت ہے کہ نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، یہ نیت جو ہے در مختار میں موجود ہے۔ مقتدی کو شبہ ہوا کہ میت مرد ہے یا عورت تو یہ کہہ لے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں جس پر امام نماز پڑھتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اگر مرد کی نیت کے بعد کوئی بات کو عورت ہونا معلوم ہوا یا بالعکس جائز نہ ہوئی، بشرطے کہ جنازہ حاضر کی طرف اشارہ نہ ہو۔ یوں ہی اگر زید کی نیت کی بات کو اس کا امر ہونا معلوم ہوا کہ صحیح نہیں اور اگر یوں نیت کی کہ اس جنازہ کی اور اس کے علم میں وہ زید بات کو معلوم ہوا کہ عمر ہے تو ہو گئی۔ یہ مسئلہ در مختار اور رد المختار میں موجود ہے۔ یوں ہی اگر اس کے علم میں وہ مرد ہے، بات کو عورت ہونا معلوم ہوا یا بالعکس تو نماز ہو جائے گی، یہاں کی اس میت پر نماز نیت میں ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار یعنی فتاوی شامی میں ہے۔
چند جنازے ایک ساتھ پڑھے تو ان کی تعداد معلوم ہونا ضروری نہیں، اور اگر اس نے تعین یعنی اس نے تعین کر لی اور اس سے زائد تھے تو کسی جنازہ کی نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جبکہ نیت میں اشارہ نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ 10 مجتو کی نماز اور وہ تھے 11 تو کسی پر نہ ہوئی، اور اگر نیت میں اشارہ تھا مثلا ان 10 مجتو پر نماز اور وہ ہوں 20 تو سب کی ہو گئی۔ یہ احکام امام جنازہ کے ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، اور مقتدی کے بھی اگر اس نے یہ نیت نہ کی ہو کہ جن پر امام پڑھتا ہے ان کے جنازہ کی نماز کے، اس صورت میں اگر اس نے ان کو 10 سمجھا اور وہ ہیں زیادہ تو اس کی نماز میں سب بر ہو جائے گی۔ یعنی یہ مسئلہ رد المحتار فتاوی شامی میں موجود ہے۔ نماز واجب میں واجب کی نیت کرے اور اس سے معین بھی کرے، مثلا نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، نظر، نماز بعد طواف یا نفل جس کو قصداً فاسد کیا ہو کہ اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یوں ہی سجدہ تلاوت میں نیت تعین ضروری ہے، مگر جب کہ نماز میں فوراً کیا جائے، اور سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت تعین درکار ہے، یعنی یہ نیت کی کہ شکر کا سجدہ کرتا ہوں، اور سجدہ صاحب کو در مختار میں لکھا ہے کہ اس میں بھی نیت تعین ضروری نہیں مگر نہر الفیق میں ضروری اس نے سمجھا ہے، اور یہی ظاہر تر ہے اس کو لکھا ہے رد المحتار نے۔ اور نظریں متعدد ہوں تو ان میں سے بھی ہر ایک کی الگ تعین درکار ہے، اور وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ ہو۔ ہاں، نیت واجب اولا ہے، البتہ اگر نیت عدم وجوب ہے تو کافی نہیں۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، رد المحتار میں بھی موجود ہے۔ آپ کو عرض کرتا چلوں، در مختار کی شرح ہے رد المحتار۔ یہ نیت کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے شرط نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ قبلہ سے اعراض کی نیت نہ ہو۔ یہ در مختار اور رد المحتار میں دونوں کتابوں میں مسئلہ موجود ہے۔ نماز بنیت فرض شروع کی، پھر درمیان نماز میں یہ گمان کیا کہ نفل ہے، اور بانیت نفل نماز پوری کی تو فرض ادا ہو جائے، اور اگر یہ بانیت نفل شروع کی اور درمیان میں فرض کا گمان کیا اور اسی گمان کے ساتھ پوری کی تو نفل ہوئی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایک نماز شروع کرنے کے بعد دوسری کی نیت کی تو اگر تکبیر جدید کے ساتھ ہے تو پہلی جاتی رہی اور دوسری شروع ہو گئی، ورنہ وہی پہلی ہے، خواہ دونوں فرض ہوں یا پہلی فرض اور دوسری نفل، یا پہلی نفل دوسری فرض۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اس وقت میں ہے کہ دوبارہ نیت زبان سے نہ کرے، ورنہ پہلی برحال ہو جاتی رہی۔ پھر مسئلے کو آپ سن لیں کہ اس وقت میں ہے کہ دوبارہ نیت زبان سے نہ کرے ورنہ پہلی برحال جاتی رہی۔ ظہر کی ایک رکعت کے بعد پھر یہ باہنیت اسی ظہر کی تکبیر کہی تو یہ وہی نماز ہے اور پہلی رکعت میں بھی شمار ہوگی، لہذا اگر قاعدہ خیرہ کیا تو ہو گئی ورنہ نہیں۔ ہاں، اگر زبان سے بھی نیت کا لفظ کہا تو پہلی نماز جاتی رہی اور وہ رکعت شمار نہیں۔ یہ فتاوی عالمگیری میں مسائل موجود ہے۔ یہ اس وقت میں ہے کہ دوبارہ نیت کی زبان نہ کرے ورنہ پہلی برحال جاتی رہے گی۔ ظہر کی ایک رکعت کے بعد پھر باہنیت اس ظہر کی تکبیر کہی تو یہ وہی نماز ہے اور پہلی رکعت میں بھی شمار ہوگی، لہذا اگر قاعدہ خیرہ کیا تو ہو گئی ورنہ نہیں۔ ہاں، اگر زبان سے بھی نیت کا لفظ کہا تو پہلی نماز جاتی رہی اور وہ رکعت شمار میں نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اگر دل میں نماز توڑنے کی نیت کی مگر زبان سے کچھ نہ کیا تو وہ بدستور نماز میں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی در مختار میں موجود ہے۔ جب تک کوئی فعل قاطع نماز نہ کرے، دو نمازوں کی ایک ساتھ نیت کی، اس میں چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک فرض عین ہے، دوسری چند جنازہ تو فرض کی نیت ہوئی، اور دونوں فرض عین ہیں تو ایک اگر وقتی ہے اور دوسری کا وقت نہیں آیا تو وقتی ہوئی، اور ایک وقتی ہے اور دوسری قضا، اس وقت میں وسعت نہیں، جب بھی وقتی ہوئی اور وہ وقت میں وسعت ہے تو کوئی نہ ہوئی، اور دونوں قضا ہوں تو صاحب ترتیب کے لیے پہلی ہوئی اور صاحب ترتیب نہیں تو دونوں باطل، اور ایک فرض دوسری نفل تو فرض ہوئے اور دونوں نفل ہیں۔
تو دونوں ہوئے، اور ایک نفل دوسری نماز جنازہ تو نفل کی نیت رہی۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور اس کی جو شرح ہے رد المختار اس میں بھی موجود ہے، اور غنیہ میں بھی موجود ہے۔ نماز خاصتاً اللہ للہ شروع کی، پھر معاذ اللہ ریا کی آمیزش ہو گئی تو شروع کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی ہے، اور عالمگیری کتاب میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس سے اس وجہ سے پڑھ لی، ورنہ پڑھتا ہی نہیں۔ اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی، نہ پڑھتا اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا، اور اس خوبی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور رد المختار میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور ریا کا استحقاق عذاب برحال ضروری ہے۔ اور نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا ایک آدمی، عورت ہو یا مرد ہو، پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی، پڑھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی، یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا تو اس کی وجہ سے ترک نہ کرے، نماز پڑھے اور استغفار کرے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور رد المختار میں بھی موجود ہے۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آپ نے رب کا نام لے کر نماز پڑھو۔ عزیز محترم، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ مانے ذکر کرو، اسم نام، ربِّهِ اس رب کا نام، فصلہ نماز۔ یہ تو میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو گرامر کی روح سے نہیں بتایا، صرف تلفظ کا معنی بتایا۔ اس کو میں نے اپنے اللہ کا نام لے، اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھی، اور حدیث اس بارے میں بہت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ اکبر سے نماز شروع فرماتے تھے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غیر نماز جنازہ میں اگر کوئی نجاست لیے ہوئے تحریمہ باندھے اور اللہ اکبر ختم کرنے سے پیشتر پھینک دے، نماز منعقد ہو جائے گی۔ یوں ہی بروقت ابتدائے تحریمہ ستر کھلا ہوا تھا، یا قبلہ سے منحرف تھا، یا آفتاب خط نصف النہار پر تھا، اور تکبیر سے فارغ ہونے سے پہلے عمل قلیل کے ساتھ ستر چھپا لیا، یا قبلہ کو منہ کر لیا، یا پھر نصف النہار سے آفتاب ڈھل گیا، نماز منعقد ہو جائے گی۔ یوں ہی معاذ اللہ بے وضو شخص دریا میں اگر پڑا اور ازائے وضو پر پانی بہنے سے پیشتر تکبیر تحریمہ شروع کی مگر ختم سے پہلے اعضاء دھل گئے، نماز منعقد ہو گئی۔ یہ مسئلہ رد المختار میں موجود ہے۔ فرض کی تکبیر تحریمہ، فرض کی تحریمہ پر نفل نماز کی بنا کر سکتا ہے۔ مثلا عشاء کی چاروں رکعتیں پوری کر کے بے سلام پھیرے سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن قصدن ایسا کرنا مکروہ اور منع ہے، اور اگر قصدن نہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ مثلا ظہر کی 4 رکعت پڑھ کر ایک قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا، تو اب خیال ہوا کہ 2 ہی پڑھی، اٹھ کھڑا ہو اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا۔ اب معلوم ہوا کہ 4 جو ہے ہو چکی تھی رکعتیں، تو یہ رکعت نفل ہوئی، اب ایک اور پڑھ لے کہ 2 رکعتیں نفل ہو جائے، تو یہ بنا قصدن نہ ہوئی، لہٰذا اس میں کوئی کراہت نہیں۔ یہ مسئلہ در مختار فتاوی رد المختار میں موجود ہے۔ ایک نفل پر دوسری نفل کی بنا کر سکتا ہے، اور ایک فرض کی دوسرے فرض یا نفل پر بنا نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ عزیز محترم دوستو بزرگوں، میں علامہ طلب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک محمد تحصیل محرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے 2 چینل ہیں، ایک کرمانی ہے ٹی وی ہے، وہ اس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، وہ آپ سنیں، اس کو سبسکرائب لائک کمنٹ کریں۔ دوسرا ہے میرا کرمانی ٹی وی 3، جس پہ میں آپ بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، مسائل سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں مسئلہ لے کر آؤں گا، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔